السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ملٹیپل انٹیلیجنس۔ جب اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو ہاورڈ گارڈنر نے اپنی ایک بہت ہی مشہور زمانہ کتاب فریمز آف مائنڈ جو کہ 1983 میں پبلش ہوئی، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ڈفرینٹ جو پیرامیٹرز ہیں انٹیلیجنس کو میئر کرنے کے لیے ان کو جرنل کے بجائے ملٹیپل اسپیکٹس میں دیکھا جانے لگا۔ جرنل انٹیلیجنس کو سب سے پہلے چارلس اسپیئرمین نے انٹروڈیوس کروایا، اور یہ 1904 کی بات ہے، اور اس میں ایک فیکٹر جس کو جی فیکٹر بولا جاتا ہے اس کو رسپانسیبل ٹھہرایا گیا۔ جتنی بھی پرفارمنس ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی، مینز کہ جتنی بھی اس کی جو ٹیسٹ میں پرفارمنس آ رہی ہے اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ جی فیکٹر ہوتا ہے۔ اور اس کے نزدیک جب بچہ کسی ایک ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کرتا ہے تو وہ دوسرے ٹیسٹ میں بھی اچھا پرفارم کرے گا، کیونکہ اس کی کوگنیشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں ڈرا بیک تھا وہ یہ تھا کہ انٹیلیجنس جو میئر کی جا رہی تھی وہ جسٹ کوگنیشن پہ میئر کی جا رہی تھی، اس میں اس کی کسی طرح کی بھی فزیکل ایکٹیویٹیز مینز کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری میں جو جرنل فیکٹر تھا اس کو ریپلیس کر دیا اسپیسیفک موڈیلٹیز نے، یعنی کہ ایک سنگل ڈومینیٹنگ فیکٹر آپ کے انٹیلیجنس کے لیے انف نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے نے کوئی کھانا ٹیسٹ کرنا ہے تو جب تک وہ اس کو ٹیسٹ نہیں کرے گا، سینس آف ٹیسٹ یوز نہیں کرے گا، تو تب تک وہ اس کے ٹیسٹ کو نہیں پہچان پائے گا، بے شک اس کے بارے میں اس نے کتنی ہی ریسرچ کیوں نہ کر لی، اس کے بارے میں کتنا بھی اچھا کیوں نہ پڑھ لی۔ ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کو 9 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آنے والی کیٹیگری انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے اندر کی خواہشات، ڈر اور صلاحیتوں کو جاننا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو جان جاتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی میں جو گولز یا ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ آپ آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ٹول یوز کیا جاتا ہے وہ سیلف اسیسمنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنی اسیسمنٹ نہیں کر پاتے تب تک آپ اپنے اندر کے خوف اور خواہشات کو نہیں جان سکتے۔ انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کے حامل افراد کا جو کیریئر پوٹینشیل ہوتا ہے وہ موسٹلی تھراپسٹ، سائیکولوجسٹ، کونسلر اور انٹرپرینور کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس فیلڈ میں زیادہ تر جاتے ہیں۔ انٹرپرسنل انٹیلیجنس کے اپوزٹ ہوتی ہے، یہاں پہ دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے لوگوں کے خیالات کو، ان کی خواہشات کو اور ان کی جو امیدیں وابستہ ہیں آپ سے، یعنی کہ آپ نے اپنے اس صلاحیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کر سکیں۔ انٹرپرسنل انٹیلیجنس میں جو کیریئر چوائسز ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر جو ٹیچر ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، مینیجر ہیں، سیلز مین ہیں، پبلک ریلیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ لاجیکل یا میتھمیٹیکل انٹیلیجنس میں کسی بھی پرابلم کو انالائز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میتھمیٹیکل آپریشنز اس پہ کیری آؤٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس اسٹیٹمنٹ کا حل نکالا جاتا ہے تھرو سائنٹیفک میتھڈ۔ میتھمیٹیشین، اکاؤنٹنٹ، سائنٹسٹ اور کمپیوٹر انالسٹ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ انٹیلیجنس پائی جاتی ہے۔ لنگوسٹک انٹیلیجنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کسی بھی زبان پہ کتنا عبور حاصل ہے، اس میں اس کا لکھنا، بولنا، اس زبان کو سیکھنا اور اس کا استعمال اس طریقے سے کیا جانا کہ آپ نے جو بھی گول سامنے رکھے ہوں ان کو اچیو کیا جا سکے۔ لائر، اسپیکر، ہوسٹ، آتھر اور جرنلسٹ یہ تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ انٹیلیجنس بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ آنے والی انٹیلیجنس کا نام اسپیشل انٹیلیجنس ہے، جس کو پکچر سمارٹ بھی کہا جاتا ہے، جس میں مختلف پیٹرنز کو سمجھا جاتا ہے، ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی انفارمیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ کوئی پکچر ہوگی تو اس کے اندر جتنا بھی ہڈن کنٹینٹ ہوگا اس کو سمجھنا۔ پائلٹ، سرجن، آرکیٹیکٹ، گرافک آرٹسٹ، انٹیریئر ڈیکوریٹر یہ وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اس انٹیلیجنس کو پایا جاتا ہے۔
میوزیکل انٹیلیجنس میں کمپوزیشن ہے، اپریسیشن ہے، اور اس کے علاوہ میوزیکل پچ، ریدم اور ٹون ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ساؤنڈ کو آپ نے ریکوگنائز کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کی فیلنگز اٹیچ ہوں گی جو آپ کو بتائیں گی یہ اچھا ہے، برا ہے، سیکوینس میں ہے یا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو میوزیکل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا ہے۔ سنگر، کمپوزر، ڈسک جوکی اور میوزیشین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میوزک کی طرف ہائیلی سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ آنے والی انٹیلیجنس کا نام ہے باڈیلی کائنستھیٹک انٹیلیجنس، جس کو باڈی سمارٹ بھی بولا جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنا جسم یا جسم کے کسی بھی حصے کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تاکہ ہم کسی مسئلے کو حل کر سکیں، یا کسی بھی اسکل کو یا کسی ایکٹ کو ہم پرفارم کر سکیں، اور کسی بھی پروڈکٹ کو فنیشنگ لائن دینے کے لیے اس انٹیلیجنس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈانسر، ایتھلیٹ، میکینک، کارپینٹر، فزیکل تھراپسٹ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی باڈی کا استعمال اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کرتے ہیں۔ نیچرلسٹک انٹیلیجنس یعنی قدرت پسندانہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیچر کے بہت قریب ہوتے ہیں اور نیچر کی ہر چیز کو بہت باریکی سے دیکھتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اب کسی بھی علاقے میں اگر وہاں کے جو جانور ہیں، وہاں کے جو پودے ہیں وہ دوسری جگہ سے مختلف ہیں تو وہ ان کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس جگہ سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کی نرشمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ بہت زیادہ ایکسپرٹائز ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھتے ہی اس کو پہچان لیتے ہیں۔ بایولوجسٹ، میٹیورولوجسٹ، آسٹرونامر اور جیولوجسٹ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کا شمار اس کیٹیگری کے اندر کیا جاتا ہے۔ ایگزسٹینشیل انٹیلیجنس جسے اسپرٹ سمارٹ کا بھی نام دیا جاتا ہے، اور لٹرلی یہ لوگ بہت زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں اپنے ڈیسیژنز میں، کیونکہ ان کے ارد گرد ہونے والے تمام واقعات جو بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ ان کی کڑی نگاہ ہوتی ہے، اور اپنے عقل سے اور اپنے علم سے اور اپنی ذہانت سے یہ ان واقعات کو پرکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس پہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں۔ پولیٹیشنز، فلاسفرز، یوگا انسٹرکٹر اور پبلک اسپیکر کو اس کیٹیگری میں شامل کیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔